بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ویورز، کیا حال ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ آپ کی مزاج ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ خیر و عافیت سے ہیں؟ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو کر ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کے اناج غلوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے اداروں کی حفاظت فرمائے، ساری دنیا کے اندر جتنے مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت کی عزتیں نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے، سکون نصیب فرمائے، راحت نصیب فرمائے، امن نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو، بیماریوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے، آمین۔ الحمدللہ، اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ایک آدمی کو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتے ہیں، تو وہ آدمی حیران ہو گیا، سوچ میں پڑ گیا، ایک دم خاموش ہو گیا اور کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں، اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ تو پھر ہنسنے لگا، اتنا خوش ہوا، بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ یقین مانیے اللہ تعالیٰ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں۔ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہمارے کام بننے شروع ہو جاتے ہیں، ہم تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ایک دم پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کبھی دکھ آ جاتا ہے، کبھی بہت بڑی پریشانی آ جاتی ہے، پھر ایک دم وہ دکھ دور ہو جاتا ہے، وہ پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ ہی کرتے ہیں، یہ اللہ ہی کی محبت ہے۔ انسان ہر وقت پریشان نہیں رہ سکتا، ہر وقت دکھ میں مبتلا نہیں ہو سکتا، ہر وقت مصیبت میں نہیں رہ سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ خوشی ہے، غمی ہے، غمی ہے،
خوشی ہے، حالات تنگ ہوتے ہیں پھر حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں، رزق میں کمی آ جاتی ہے پھر رزق بڑھ جاتا ہے، کبھی جیب خالی ہو جاتی ہے کبھی جیب پیسوں سے بھر جاتی ہے، کبھی آدمی بہت پریشان بیٹھا ہوتا ہے اور کبھی خوشی سے جھوم رہا ہوتا ہے۔ یہ بعض اوقات اللہ تعالی انسان کو اپنا بنانے کے لیے تکلیف دیتے ہیں، تھوڑی سی پریشانی دیتے ہیں کہ بندہ تو مجھے سمجھ جا، تو مجھے پہچان لے، تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں اور تو کہاں جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے انتظار میں رہتے ہیں۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے نا تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس بندے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہا ہوتا ہے، اپنے رب سے معافی مانگ رہا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ یہ محبت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ایک انسان سے غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، گناہ سرزد ہو جائے تو کبھی کبھی دل کے اندر خیال آ جاتا ہے کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، ایسا میں نے نہیں کرنا تھا۔ یہ بھی اللہ کی توفیق سے یہ باتیں اس کے ذہن میں آ رہی ہوتی ہیں، اللہ پاک ہی ڈال رہے ہوتے ہیں کہ بندہ توبہ کر لے، توبہ کر لے۔ جس دن اللہ اکبر توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، ابھی ہم اپنے رب سے معافی مانگیں اپنے گناہوں کی، روزانہ توبہ کریں، روزانہ یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ یہ چیز اللہ کو بہت پسند ہے۔ ہر اس گناہ سے توبہ کریں جس گناہ سے اللہ کی ناراضگی آتی ہے۔ بعض اوقات آدمی کو پتہ نہیں ہوتا، انسان سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، کبھی غیبت کبھی جھوٹ، تو یہ چیز اللہ کو بڑی پسند ہے۔ اپنے رب سے معافی مانگے۔ جو بندہ اپنے رب سے ہر وقت معافی مانگتا رہتا ہے، اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر، یا اللہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی، مجھے معاف فرما دے، تو اس بندے کے اوپر اللہ کو اتنا پیار آتا ہے، اتنا پیار آتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا، توبہ کرو سچی اور پکی۔ آج تو ہم سارے مل کے اپنے اللہ سے یہ کہہ دیں کہ یا اللہ میری توبہ، یا اللہ وہ گناہ جن کا ہمیں علم نہیں، جانے انجانے میں ہو جاتے ہیں، ان گناہوں سے بھی توبہ، جھوٹ سے توبہ،
غیبت سے توبہ، ان بیماریوں کو دل کے اندر جگہ دینی نہیں ہے۔ اگر ان کو لفٹ دیں گے نا، جھوٹ کو، غیبت کو، اور چھوٹے چھوٹے کتنے گناہ ہیں، کسی کو برا سمجھنا، کسی کے بارے میں برا سوچنا، آنکھوں سے بد نظری کرنا، ان بیماریوں کو دل کے اندر جگہ نہ دیں، لفٹ نہ دیں۔ اگر غیبت زور لگائے تو خاموش ہو جائیے، جھوٹ زبان کے اوپر آنا چاہے تو نہ آنے دیں۔ یہ سب بیماریاں ہیں، اور ان بیماریوں کی وجہ سے آدمی جہنم میں نہ چلا جائے۔ اور غیبت کو تو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ سچ بولے، اللہ تعالیٰ سچوں کے ساتھ ہے، سچ نجات ہے اور جھوٹ پکڑ ہے۔ ایک سچ کو چھپانے کے لیے کتنے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، پھر بھی وہ جھوٹ سامنے آ جاتا ہے۔ یقین مانیے، جو چیز آپ کے دل کے اندر ہوگی، اللہ تعالیٰ لوگوں کے اوپر اس کو ضرور زہر کریں گے۔ جیسے آپ اندر، ہم اپنے آپ کو جتنا بھی اچھا سمجھے کہ ہم اچھے ہیں، ہم یہ ہیں، لوگ ہماری عزت کرتے ہیں، عزت تو جو پیٹھ پیچھے ہونا، اصل عزت وہ ہے۔ سامنے تو ہر آدمی تعریف کر دیتا ہے کہ آپ ایسے ہیں، آپ اچھے ہیں، اصل عزت کن لوگوں کی ہے؟ صحابہ کرام نے ایسا عمل کیا کہ لوگوں کے دلوں کے اندر ان کی محبت ڈال دی۔ اللہ والوں کی محبت لوگوں کے دلوں کے اندر ڈال دی، حتیٰ کہ زمین بھی ان سے محبت کرتی ہے، آسمان بھی ان سے محبت کرتا ہے، چرند پرند درند سمندر دریا ساری مخلوق ان سے محبت کرتی ہے۔ یہ ہے اصل عزت، یہ ہے اصل عزت۔ تو اللہ کے ہاں ہمارا مقام بن جائے، اس کے لیے میری بھی توبہ، آپ بھی توبہ کریں کہ آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کریں گے۔ میں برا، سب اچھے، میں برا، سب اچھے، اپنے آپ کو نشانہ بنائیں گے، دوسروں کو اچھا سمجھیں گے، اللہ تعالیٰ ایمان کی حقیقت نصیب فرمائیں گے، دل کے اندر ہدایت والا نور داخل کریں گے، اپنا قرب نصیب فرمائیں گے، اپنی محبت نصیب فرمائیں گے۔ اللہ کی مخلوق سے محبت کرنا، کسی کو لعنت مت کرنا، کسی کو گالی مت دینا، کسی کے بارے میں برا مت سوچنا، سب سے محبت کرنا، بس یہ ہمارا پیغام ہے، سب سے محبت کرنا، اخلاق سے بات کرنا، پتھر سے پتھر دل انسان کو، انسان کا یہ اخلاق نرم کر دیتا ہے۔ یقین مانیے، اپنے لیے، سب کے لیے دعا مانگنا۔ اللہ کریم سے دعا ہے، جو کچھ کہا سنا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، آمین، آمین۔